السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل برائٹ لائف میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہماری آن لائن کلاسز اسٹارٹ ہو گئی ہیں۔ اگر آپ نے کلاسز لینی ہے تو ہم سے اس نمبر پہ رابطہ فرمائیں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آج کا لیکچر اسلامیات پرچہ علوم الفقہ والعلوم عربی متن کا ترجمہ اور تشریح پنجاب یونیورسٹی 2022 کا پیپر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ آپ کو عربی متن کا ترجمہ اور تشریح کرنے کا آسان سا طریقہ آپ کو بتاؤں گی۔ اجماع اتفاق علماء علماء کا علی پر ان کے متعلقہ طلاق للسنت سنت فی مدخولہ اس پر علماء کا اجماع ہے یا اتفاق ہے کہ مدخولہ عورت کو طلاق سنت دینے والا وہ ہے۔ والذی جو اپنی یطلق طلاق دے امرأتہ اپنی بیوی کو فی میں طہر میں جو اپنی بیوی کو ایسے طہر میں ایک طلاق دے لم نہ یمسھا اس نے اسے چھوا ہو یا اس سے مشابہت کی ہو فیہ جس میں طلاق واحدۃ ایک واقعہ ہو کہ جس میں اس کو چھوا نہ ہو یعنی اس سے مشابہت نہ کی گئی ہو۔ وأن یہ کہ مطلقہ طلاق دینے والا فی حیض میں او یا طہر یعنی پاکی کے ایام میں الذی جو مسھا جس نے چھوا فیہ اس میں غیرہن مطلقات للسنت طلاق سنت۔ اور اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ حیض میں یا ایسے طہر میں طلاق دینے والا کہ جس میں اس نے اپنی بیوی کو چھوا ہو یعنی اس سے مشابہت کی گئی ہو وہ طلاق سنت دینے والا نہیں ہے۔ وإنما اور بے شک اجمعوا اتفاق ہے علی پر ھذا اس پر لما جب ثابت ہو گئی من حدیث ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ اور بے شک ان کا اس بنیاد پر اتفاق ہے کہ جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے انہ کہ اس نے طلاق دی امرأتہ اپنی بیوی کو وہی حائض حیض کی حالت میں علی پر عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں فقال علیہ الصلاۃ والسلام پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرہ اسے حکم دیا کہ فلیراجعھا اسے حکم دیا کہ وہ اس سے رجوع کر لے حتی یہاں تک کہ طہر وہ پاک ہو جائے ثم پھر۔ ترجمہ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دیا، اب میں آپ کو مختصر سے تشریح کرنے کا طریقہ سکھاؤں گی۔ کتاب الطلاق میں علامہ ابن رشد نے طلاق کی دو اقسام بتائی ہیں، ایک طلاق سنت اور دوسری طلاق بدعت۔ زیر بحث عبارت میں مدخولہ عورت کی طلاق سنت کہلاتی ہے۔ مدخولہ عورت سے مراد ایسی عورت ہے جس سے خاوند مشابہت کر چکا ہو۔ مشابہت کا مطلب ہوتا ہے تعلق قائم ہو چکا ہو۔ جس سے خاوند نے بھی مشابہت نہ کی گئی ہو وہ غیر مدخولہ کہلاتی ہے۔ طلاق سنت کون سی طلاق ہوتی ہے؟ طلاق سنت وہ طلاق ہوتی ہے جو پاکی کے ایام میں دی جاتی ہے، وہ طلاق سنت کہلاتی ہے۔ طلاق سنت کی شرائط۔ طلاق سنت کی دو شرائط ہیں۔ طلاق سنت کے حوالے سے دو چیزوں پر علماء کا اتفاق ہے۔ طلاق سنت میں دو چیزیں ہونا لازمی ہے، طہر میں طلاق اور مذکورہ طہر سے قبل مشابہت کرنا۔ طہر کا مطلب ہوتا ہے پاکی کے ایام۔ طہر میں طلاق۔ طلاق سنت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ طلاق طہر میں واقع ہو، یعنی حیض میں دی جانے والی طلاق سنت نہیں واقع ہوتی بلکہ طلاق بدعت شمار کی جاتی ہے۔ مذکورہ طہر میں قبل مشابہت طلاق۔ طلاق سنت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ جس طہر میں طلاق دی جائے طلاق دینے سے قبل اس طہر میں بیوی سے مشابہت نہ کی
اگر کسی ایسے توہر میں طلاق دی کہ جس توہر میں طلاق دینے سے قبل یعنی پہلے بیوی سے مشابہت کر چکا ہو تو یہ بھی طلاق سنت نہیں بلکہ طلاق بدعت شمار کی جائے گی۔ طلاق بدعت سے مراد طلاق کا کوئی بھی ایسا طریقہ ہے کہ جو طلاق سنت سے ہٹ کر دی جائے وہ طلاق بدعت کہلاتی ہے۔ طلاق سنت کے متعلق حدیث مبارکہ۔ طلاق سنت کی مذکورہ بالا دو شرائط کے ثبوت کے لیے علامہ ابن رشد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو حیض کے دوران طلاق دے دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حکم دو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر حیض آئے پھر پاک ہو جائے، پھر اگر چاہے تو روک کے رکھے اور اگر چاہے تو اسے چھونے سے پہلے طلاق دے دے۔ پس یہ عدت ہے کہ جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ عورتوں کو اس کے لیے طلاق دو۔ تشریح کرنے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ آپ کو جو عربی دی ہے آپ نے پہلے اس کا ترجمہ کرنا ہے اور اسی سے ایک ایک مسئلے کو آپ نے اسی طرح ہی تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور کوشچن یا آپ کو مزید تشریح کرنے کا طریقہ پوچھنا ہے تو آپ ہمیں کمنٹس کر دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو مزید آسان تشریح کرنے کا طریقہ بھی بتا دیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔